بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی UAE کی تازہ ترین نیو اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ نیوز آپ کو پہلے کی طرح دن کے آغاز سے پہلے اور وقت سے پہلے ہی سینڈ کی جا رہی ہیں تاکہ آپ اس دن کے آغاز کا صحیح طریقے سے اندازہ لگا سکیں، اور اگر آپ چاہیں تو یہ نیوز اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک گروپس میں شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ تو نمبر 1 پر بات کرتے ہیں دبئی ایئرپورٹ کی جانب سے ایک نیو اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے لیے شیئر کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے ہوائی اڈے مسافروں کے لیے سخت حفاظتی رہنما خطوط جو ہے وہ جاری کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کے حفاظتی اصول پر پورا اترتے ہیں تبھی آپ دبئی کے ایئرپورٹ میں داخل ہو سکتے ہیں، وگرنہ آپ کو داخلے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی۔ تو اس کی مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ جان لیتے ہیں کہ کیا کیا انہوں نے ڈیٹیل جو ہے وہ جاری کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ماسک اور دستانے جو نہیں پہنے ہوئے ہوں گے مسافر، ان کو ہوائی اڈے یعنی کہ ایئرپورٹ کے اندر داخل ہونے سے بھی روک دیا جائے گا۔ مزید اس کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کے ہوائی اڈوں نے مسافروں کے لیے سخت حفاظتی اور احتیاطی ہدایات جو ہے وہ رکھی ہیں، جیسے روانگی سے 4 گھنٹے پہلے نہ پہنچنا اور ماسک اور دستانے نہیں پہنے ہوئے مسافروں کو بھی ٹرمینل میں داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ہوائی اڈے محدود پروازوں کے لیے دوبارہ کھولے جا رہے ہیں۔ اب مزید اس کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ صرف ٹکٹ رکھنے والے مسافروں کو ہوائی اڈے تک جانے کی اجازت ہوگی، بغیر دستانے اور بغیر ماسک یعنی کہ حفاظتی نقاب پہنے مسافروں کو ٹرمینل تک جانے کی اجازت تک بھی نہیں ہوگی، اور طے شدہ روانگی کے وقت سے 4 گھنٹے پہلے ہی پہنچنے والے مسافروں کو ٹرمینل تک رسائی کی اجازت ہوگی، وگرنہ آپ کو چاہے آپ کے پاس ٹکٹ بھی ہے اور اگر 4 گھنٹے سے پہلے آپ نہیں روانہ ہوتے، داخل نہیں ہوتے، تو آپ کو داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں ہوگی دبئی کے ٹرمینل یعنی کہ ایئرپورٹ کے اندر۔ یہ کچھ سادہ سے اصول تھے، ان کی سیکیورٹی کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ایک آفیشیل ویب سائٹ پر یہ تمام چیزیں جو ہے وہ لکھ رکھی تھیں جو کہ عام عوام کے لیے تھیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ ان چیزوں پر پورا نہیں اترتے دبئی ایئرپورٹ پر آنے کے لیے تو آپ کو داخل بھی نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تو نمبر 2 پر بات کرتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات نے اپنے تمام ایئرپورٹس کھولنے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امارات ایئر لائنز، اتحاد، فلائی دبئی اور ایئر عربیہ آج کے روز اپنی پروازوں کے اوقات کار کا بھی اعلان کریں گے۔ مزید اس کی تفصیلات جو ہے وہ جان لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات نے اپنے تمام بین الاقوامی ہوائی اڈے محدود پروازوں کے لیے کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ ان ہوائی اڈوں پر ٹرانزٹ پروازوں، تارکین وطن کی واپسی یا اماراتی شہروں اور مکینوں کو لانے والے پروازوں کو اترنے یا وہاں سے روانہ ہونے کی اجازت ہوگی۔ العربیہ نیوز کے مطابق UAE کی قومی اتھارٹی برائے ایمرجنسی کرائسس اینڈ ٹرانزسٹری کے ترجمان ڈاکٹر سیف الظاہری نے کرونا وائرس سے متعلق ایک پریس بریفنگ کے دوران یہ اعلان کیا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مسافر پروازوں کی معطلی کا فیصلہ اب بھی مؤثر العمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات سے اپنے آبائی ممالک کو لوٹنے کے خواہ تارکین وطن یا سیاحوں کے لیے عارضی طور پر محدود پروازوں کو چلانے کی اجازت بھی اب دے دی گئی ہے۔ آپ لوگوں کی مزید انفارمیشن کے لیے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جن فضائی کمپنیوں کو پروازیں چلانے کی اجازت جو ہے وہ دی گئی ہے، ان میں ایمریٹس ایئر لائن، اتحاد، فلائی دبئی اور ایئر عربیہ جو ہے شامل ہیں، جو کہ جلد ہی اس بارے میں نیو اپڈیٹ جو وہ جاری کریں گے، اپنی تاریخوں کے بارے میں بتائیں گے کہ کس ڈیٹ کو کون سی جو فلائٹس ہیں وہ اوپن ہو رہی ہیں، ان کی ٹکٹ جو آپ پرچیز کر سکیں تاکہ۔ تو نمبر 3 پر بات کرتے ہیں کہ دبئی پولیس کی جانب سے ایک بہت ہی بڑی نیک دلی کی ایک مثال جو ہے وہ سامنے ابھر کر آئی ہے پورے UAE کے اندر، کہ دبئی پولیس نے پارک میں سونے والے درجنوں بے روزگار افراد کو ایئر کنڈیشنر رہائش کا بھی فراہم کر دی ہے۔ مزید اس کی تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات دنیا بھر کے سیاحوں اور روزگار کے متلاشی افراد کے لیے ایک مثالی مملکت ہے۔ اسی وجہ سے تارکین وطن امارات سے اپنے وطن سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ یہاں رہنے والوں کی آرام و آسائش کا بہترین خیال رکھا جاتا ہے۔ دبئی کے حکمران اور پولیس بھی مقامی اور غیر ملکیوں کی خدمت میں پیش رہتے ہیں۔ دبئی پولیس کی جانب سے ستوا کے علاقے کے ایک پارک میں ٹھکانہ بنانے والے 50 افراد کو ایئر کنڈیشنر رہائش گاہوں میں منتقل کر دیا گیا، اور پولیس کی جانب سے خلیج ٹائمز کو بتایا گیا کہ ستوا میں افریقی ملک گانا کے 50 کے قریب افراد نے ٹھکانہ بنا رکھا تھا، اور یہ لوگ کورونا وائرس کی وبا کے بعد ملازموں سے محروم بھی ہو گئے تھے، جس کے بعد کرایہ ادا نہ کرنے کے باعث انہیں رہائش گاہوں سے بھی نکال دیا گیا تھا۔ حالات اور بھوک کے ستائے ان افریقیوں نے ستوا کے ایک پارک میں پناہ لے لی، اور پولیس کو کسی شخص نے تارکین وطن پر پڑنے والی بھاری مصیبت سے آگاہ کیا تو انہیں ایئر کنڈیشنر خیموں میں بھی منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں یہ تب تک رہ سکتے ہیں جب تک ان کی وطن واپسی کا کوئی بندوبست نہیں ہو جاتا۔ اب یہ بے گھر لوگ سکون کی نیند سو سکیں گے، جو کہ ایک سخت گرمی کے موسم میں کھلے مقام پر بنا لینے کے باعث ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ پولیس کے ترجمان کے مطابق ان تارکین کو جبل علی کے قریب ٹینٹو میں ٹھہرایا گیا۔ ان بے سہارا افراد کے ملک کے سفارت خانے سے رابطہ بھی کیا گیا ہے،
جو ان کی وطن واپسی کے انتظامات کر رہے ہیں، اور ان افراد کو امارات میں مقیم لوگوں کی جانب سے کھانا بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ تو نمبر 3 پر آپ لوگوں کے لیے دبئی مساجد کی طرف سے ایک نیو اپڈیٹ جو ہے وہ جاری کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس انتظار میں ہیں کہ کب مساجد کھلیں اور کب جا کر وہ اپنے رب کے حضور جو ہے سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں۔ تو اس بارے میں ایک نیو اپڈیٹ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ دبئی کی مساجد کھولنے کی تیاریاں جو ہے مکمل کر لی گئی ہیں۔ مساجد کے مؤذن اور اماموں کے لیے خصوصی ہدایت نامے بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ مزید ان کی تفصیلات کے مطابق دبئی کی تمام مساجد کے اماموں اور مؤذن کو فوری کورونا ٹیسٹ کروانے کی ہدایت جو ہے وہ بھی کر دی گئی ہے، اور مسجد کو سینٹرلائزیشن کرنے کا عمل ابھی بھی جاری ہے۔ فی الحال مساجد کھولنے کی تاریخ کا اعلان تو نہیں کیا گیا، تاہم تازہ ترین ہدایات کے مطابق بعد جماعت نماز کی ادائیگی کے لیے پہلی صف کو امام کے لیے خالی چھوڑا جائے گا۔ اور مساجد کھولنے کے بارے میں بہت زیادہ خبریں جو اس وقت گردش کر رہی ہیں، اور امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس ہفتے کے اینڈ تک جو ہے تمام مساجد جو ہے ان کو کھول دیا جائے ایزیلی طریقے سے۔ تو نمبر 5 پر دبئی کے شاپنگ مال سے ایک بہت بڑی نیو اپڈیٹ جو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ دبئی کے مکمل طور پر کھلتے ہی تمام شاپنگ مال اور ریسٹورانٹس میں ان کے جو SOPs ہیں مکمل طور پر ان کو جو ہے ان کی مکمل تکمیل جو ہے وہ کی گئی۔ ان میں سے کسی کو بھی جرمانہ نہیں کیا گیا اور نہ ہی کسی ریسٹورانٹ کو جو ہے وہ بند کیا گیا۔ آپ کی انفارمیشن کے لیے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ دبئی کے شاپنگ مالز اور نجی شعبے جو ہے 3 جون سے 100% کے ساتھ مکمل طور پر اوپن ہو گئے تھے۔ اس بارے میں عہدیداروں کے باقاعدہ معائنے کی بدولت دبئی کے تجارتی اور کاروباری ادارے اور شاپنگ مال سینٹر جو ہے کووڈ-19 کورونا وائرس کے انفیکشن کی روک تھام کے لیے مکمل طور پر پابند پائے گئے، اور ان میں سے 1092 اداروں کا جو ہے وہ معائنہ کیا گیا، جن میں سے 100% تکمیل جو ہے وہ پائی گئی۔ جو ان کو SOPs دی گئی تھیں انہوں نے مکمل طور پر اس کو پورا کیا، جس کی وجہ سے کوئی بھی دکان جو ہے وہ بند نہیں کی گئی اور نہ ہی کسی کو وارننگ جو ہے اس بار جاری کی گئی۔ تو نمبر 6 پر دبئی کے سکولز کی جانب سے ایک نیو اپڈیٹ جو وہ جاری کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دبئی کے نجی سکولوں کا کہنا ہے کہ وہ سرکاری ہدایات کا انتظار کرتے ہوئے ستمبر میں دوبارہ کھلنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ نمبر 8 پر آپ لوگوں کے کوسچن جو ہے وہ شیئر کیے جاتے ہیں۔ کوسچن نمبر 1 شہزادی خان ہم سے پوچھتی ہیں کہ میں نے ICA سمارٹ سروس میں اپلائی کیا تھا 27 مئی کو، لیکن میں ابھی تک انتظار کر رہی ہوں اس سروس کے تھرو UAE کوئی ابھی تک واپس آیا ہے یا نہیں آیا۔ ہم آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے آپ کو بتا دیں کہ دبئی نے ICA جو سمارٹ سروسز کی وجہ سے جو اسپیشل فلائٹس جو ہے وہ اوپن کیے ہیں، اسی کے توسط سے ہی تمام لوگ جو ہے وہ UAE کے اندر واپس آ سکتے ہیں۔ آپ اس میں رجسٹر کریں، اگر آپ نے صحیح طریقے سے تمام فارم جو وہ فل کیا ہے تو آپ کو کوڈ نمبر جو ہے وہ جاری کیا جائے گا، جو کہ کنفرمیشن کوڈ کراتا ہے، جس کی مدد سے آپ ان کی جو اسپیشل فلائٹس ہیں ان میں سے کسی کا بھی ٹکٹ جو وہ بک کر کے آپ بھی آسانی کے ساتھ UAE کے اندر آ سکتے ہیں اگر آپ کا ریزیڈنٹ ویزا ہے تو۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر کیس 143 ہم سے پوچھتے ہیں کہ 4 سال سے ویزا ختم ہے، اس بارے میں انفارمیشن دیں۔ تو بھئی اس بارے میں UAE کی گورنمنٹ نے جو نیو انفارمیشن دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ مارچ سے پہلے جن کے ویزے بھی ایکسپائر ہو گئے ہیں یا ان پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی فائن ہے، تو اگر ان کو 3 مہینے تک ٹائم جو وہ دیا جاتا ہے، 3 مہینے کے اندر اندر اگر وہ اپنے ملک کے اندر واپس چلے جاتے ہیں تو ان سے کوئی بھی فائن جو ہے وہ نہیں لیا جائے گا، اور وہ آسانی کے ساتھ ٹکٹ جو وہ بک کر کے واپس اپنے ملک جا سکتے ہیں۔ اور وہاں سے اگر واپس بھی آتے ہیں اس سال کے اینڈ تک، یا جب یہ کرونا وائرس ختم ہو جاتا ہے، ریگولر فلائٹ جو وہ اوپن ہو جاتی ہیں، تب ان کو پھر سے آنے کی اجازت بھی ہوگی، ان پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی فائن نہیں ہوگا۔ آپ کی انفارمیشن کے لیے ہم آپ کو یہ بتا دیں، اگر آپ کا 4 سال سے ویزا ختم ہو چکا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کی آن لائن سٹیٹس جو ہے وہ چیک کر لیں کہ اس کا آن لائن سٹیٹس جو ہے اس وقت کیا چل رہا ہے، یا آپ چاہیں تو آف لائن آفس میں جا کر بھی اس کی مکمل طور پر انفارمیشن جو ہے وہ بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد سید اسماعیل ہم سے پوچھتے ہیں کہ میں پاکستان جانا چاہتا ہوں، وہاں مجھے کتنے دن رکنا پڑے گا، یا وہاں پر مجھے کتنے دن رکھیں گے کوارنٹائن سینٹر میں، اور ٹکٹ کہاں سے ملے گا؟ تو بھائی اگر آپ PIA کی اسپیشل فلائٹس کے ذریعے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پاکستانی ایمبیسی کی جو دی گئی ویب سائٹ ہے اس پر رجسٹر جو ہے وہ کرنا پڑے گا، جو ان کے آفیشیل جو ہے وہ لانچ کی گئی تھی۔ اس کے بعد آپ کو ٹکٹ بھی PIA کے کاؤنٹر سے ہی ملے گا، اور جب آپ پاکستانی ایئرپورٹ پر اترتے ہیں اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کا کورونا کا ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو آ جاتا ہے تو آپ کو گھر میں کوارنٹائن سینٹر کرنے کی بھی اجازت ہوگی اگر آپ چاہیں تو، وگرنہ اگر آپ چاہیں تو سرکاری یا اپنے پرائیویٹ جو ہے کوارنٹائن سینٹر میں بھی رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کاشف گیمز نامی شخص ہم سے پوچھتے ہیں کہ میں نے 3 بار ICA سمارٹ سروس پر رجسٹر کیا پر تینوں بار ہی ریجیکٹ آیا، اب میں کیا کروں؟ تو بھائی آپ نے جو انہوں نے انفارمیشن مانگی ہوئی تھی ان کی ریکوائرمنٹ پر پورا نہیں اترتے ہوں گے، تبھی آپ کو جو وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں۔
تو یہ تھی ہمارے پاس دبئی یو اے کی تازہ ترین نیو اپڈیٹس۔ اسی طرح کی نیوز اگر آپ سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں اس چینل کو اور ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں۔